آپ کا استقبال اسٹریم السلام میں۔ علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے میں نے 4 اسٹریم پہلے دیکھ رکھی ہے، میرے 2 ڈاؤٹ ہے خالی، اگر آپ اس کو کلیئر کر دیں گے تو انشاءاللہ میں اس اسٹریم میں توبہ کروں گا اور آج کے بعد کبھی میلاد نہیں مناؤں گا۔ اچھا بہت اچھا، جی بتائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں ہم ایسا عمل کریں، مطلب ثواب کی نیت سے کریں جو صحابہ نے نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو وہ بدعت ہوگا۔ اب میں مسجد پر میں مینار لگاؤں گا ثواب کی نیت سے، مطلب مسجد کا میں کام کر رہا ہوں ثواب کی نیت سے، تو اس میں یہ کیسے بدعت ہوگا؟ اچھا سوال ہے آپ کا، جی۔ بھائی مینار لگانا ہم ثواب نہیں سمجھتے مسجد میں مینار لگانے کو۔ مطلب میں ثواب کی نیت سے کر رہا ہوں وہ کام، مسجد کا کام ہو گئی، میں بول تو رہا ہوں کہ مسجد میں مینار لگانا نہ دین کا حصہ ہے نہ ثواب ہے۔ تو مطلب بدعت نہیں ہوگا وہ؟ اگر کوئی اس کو دین سمجھ کر کے کر رہا ہے تو بدعت ہے۔ کوئی کسی کو اگر لگتا ہے کہ مینار لگانا یہ دین ہے تو یہ بدعت ہے۔ مسجد بنانا ثواب کا کام ہے، آپ مسجد بنائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کا حکم دیا ہے، مسجد بنانا ثواب کا کام ہے، مسجد میں مینار لگانا دین نہیں ہے۔ اور صحیح بخاری آپ پڑھتے ایک ہیں سوال آپ صلی کلیئر اللہ ہو علیہ گیا وسلم آپ کے کا؟ ٹائم پہ؟ جی کلیئر ہو۔ ٹھیک ہے۔ اب صحیح بخاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ نہیں تھی، بعد میں امام بخاری نے لکھی، ہاں تو یہ بدعت ہوگی یا نہیں؟ اور ہم اس سے دین لیتے ہیں۔ اچھا، آپ صحیح امام بخاری سے دین لیتے ہیں یا امام بخاری نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں بیان کی ان حدیثوں سے دین لیتے ہیں؟ حدیثوں سے لیتے حدیثوں سے دین لیتے ہیں نا۔ حدیث جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو، اللہ کے نبی کی تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو حدیثوں سے دین لینا یہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا کہ نہیں تھا؟ جی تھا۔ تو کیسے بدعت ہوا جو چیز اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی وہ؟ اچھا آپ دین کس کو کہہ رہے ہیں، تھوڑا ایکسپلین کر سکتے ہیں دو آپ مجھے دو سمجھ؟ دو ڈاؤٹ کلیئر ہو گئے آپ کے؟ نہیں بس آپ دین بتا دیں گے تو انشاءاللہ ارے دوسرا بھائی کلیئر پہلے ہو کلیئر ہو جائے نا، 2 ڈاؤٹ آپ کے کلیئر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جائے۔ جی یہ مطلب 2 ڈاؤٹ مطلب کلیئر ہو گئے آپ سوال کے کا نا؟ جواب clear ہوا؟ ٹھیک ہے ہو گیا جی۔ جی اب بسم دین اللہ۔ کس کو کہہ رہے ہیں آپ ایکسپلین کیجیے۔ نہیں دین ہم مطلب اسلام مینار کو کہتے ہیں جو لگانا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ مینار لگانا تو میں مینار دیکھیے عمارتیں جو ہے نا، ابھی مینار والا جواب نہیں مکمل ہوا تھا، جی پھر سے آپ کو ایکسپلین سننا ہے کیجیے۔ اس کو۔ ہاں ابھی تو مینار والا جواب مکمل ہو گیا تھا نا بھائی۔ اللہ مینار، مسجدوں پہ مینار لگانا یہ تعمیرات سے اس کا تعلق ہے، دین سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد میں مینار نہیں لگتے تھے، تو خصوصی طور پہ مسجد میں مینار لگانا اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں مسجدوں کو الگ سے نمایاں کرنے کے لیے ایک مینار لگا دیا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ مسجد ہے، بس اس کی کوئی دینی حیثیت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کو سمجھتا ہے کہ مینار لگانا خصوصی طور پہ دین ہے اور مینار لگانے کی الگ سے کوئی فضیلت ہے مسجد بنانے کے علاوہ سے، تو پھر وہ بدعتی ہے۔ مینار والا تو کلیئر ہو گیا تھا جواب میرے بھائی۔ اچھا یہ حدیثیں تو اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی لکھی گئی نا، صحابہ نے بھی لکھی ہیں حدیثیں، تو لکھنے کا معاملہ بھی تو پہلے سے ہے۔ ایک تو حدیث اللہ کے رسول کے زمانے میں موجود تھی، پلس لکھنے کا مسئلہ بھی تو شروع سے ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ امام بخاری نے حدیث لکھنا شروع کیا اور پہلے حدیث نہیں لکھی جاتی تھی تو چلو اس پہ بدعت جیسا کوئی کانسیپٹ پیدا ہو۔ حدیثیں تو رسول اللہ کے زمانے میں بھی لکھی گئی، اللہ کے صحابہ میں لکھی گئی، تابعین کے زمانے میں بھی لکھی گئی، سب زمانوں میں مسلسل حدیث لکھی جاتی رہی۔ تو ظاہر سی بات ہے امام بخاری نے بھی وہی کام کیا جو شروع سے کیا جاتا رہا، تو بدعت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ جی سمجھ گیا میں۔ جو دلیل طلب کرتا ہے اس کے لیے ایک ہی دلیل کافی ہوتی ہے۔ جی تو میں نے جیسے دعویٰ کیا تھا شروع میں، جی میں توبہ کرتا ہوں میلاد سے، اور اب کی میں نے 4 اسٹریم میں دیکھ رکھی ہے اس کے حساب سے بھی میں بول بارک رہا ہوں، اللہ فیکم۔ میں توبہ کرتا الحمدللہ، ہوں اللہ اب، قبول کرے۔ جی ہم سب کو اور سنت پہ چلنے کی اگلی اللہ بار سے کبھی میلاد نہیں مناؤں گا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جزاک خوب اللہ برکت دے، جی آپ کو جزاک اللہ۔ استقامت عطا فرمائے۔ دیکھیے ہماری دعوت نہ تحقیق کی دعوت ہے۔ اگر کوئی پوچھے نا کہ اہل حدیث کی دعوت کیا ہے، اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ تحقیق کریں، دلیل تلاش کریں۔ دین جو ہے نا وہ آنکھ بند کر کے کوئی بھی آدمی پکڑا دے کچھ بھی تو دین کے نام پہ اس پہ عمل کرنا نہ شروع کریں، بلکہ جو بات بھی دین کے نام پہ کہی جا رہی ہے دلیلوں کے ساتھ حوالے ڈھونڈ کر کے، اور جب ثابت ہو جائے کہ یہ چیز دین ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاری ہوئی، اللہ کے رسول کی لائی ہوئی، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کا حصہ ہے، تو اس کو دین سمجھ کر کے اس پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت عطا فرمائے، اور تحقیق کی اور حق کو قبول کرنے کی جو آپ کا مزاج ہے وہ بہت ہی قابل مبارکباد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قائم رہنے کی آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں۔ آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل۔ اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں
اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.